لیکن کم از کم میری آمد کا یہاں مقصد کچھ سنانا نہیں، کچھ سننا ہے۔ کہنے کے لیے سب سے پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر قادری قائد انقلاب مصطفیہ، میں آپ کے سلوک میں تشریف آوری پر اے آمدنت باعث شاد جماعت، ہم آپ کے آنے پر خوشی کا مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ آدمی کسی کو پہچاننے کے لیے میں تقریر نہیں کرتا، دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک کلام الہی کی آیت اور ایک حافظ شیرازی کا شعر، اور آخر میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کا شعر بغیر کسی ترمیم اور اضافہ۔ خدا بند قدوس کا ارشاد ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں اس سے بڑا کوئی گناہ اور جرم نہیں کہ آدمی کسی سے وہ بات کہے جو خود نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر لیڈر کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ یہ آئینہ کوئی ٹی وی پر آپ سے آ کر گفتگو کرے، اسٹیج پر گفتگو کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئینہ دیا ایک آدمی کو پہچانے۔ ایک بات گزشتہ دنوں میں میرے خیال کافی عرصہ ہو گیا، ٹی وی پر ایک صاحب تھے کسی پارٹی کے، ایک اور صاحب تھے دوسری پارٹی کے، وہ اپنی پارٹی کا ایسا دفاع کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے کوئی مسلمان اللہ کی توحید کا بھی اتنا دفاع نہیں۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ جتنے تم اپنی پارٹی کے وفادار اور لیڈر تھے، اگر اتنی اللہ کی وفاداری کی ہوتی تو وہ سیاغم ہوتی۔ ان کا بھی ایک امتیاز ہے، اور انہی لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ شیرازی نے ان کا کردار بیان کیا۔ اس سے مراد حافظ شیرازی خود نہیں، اپنے آپ کو خطاب کیا ہے، اور مد نظر یہ لیڈر رکھے جو آج کل آپ کو بیروت کے یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ٹی وی پر نظر آتے ہیں۔ حافظ شیرازی کہتے کہ حافظہ اگر وصل خائی سنو جنبہ خاص ہوا، اے حافظہ اگر تم سب کو راضی رکھنا چاہتا ہے، ہر دیکھ کا چمچہ بننا چاہتا ہے، ہر طرف وہ پنجابی کہنے میں جدھر انہی تار تکینہ جردل لوگ ہیں، اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر عام خاص کے ساتھ اصول ہوتا ہے، لیکن تیرے لیے کوئی معیار حق نہیں ہے، اپنے ذات سے وفادار تھے، تو پھر تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ با مسلمان اللہ اللہ با برام اللہ۔ یہ میرا خیال ہے مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ٹی وی چینل اسی راستے پر کام کر رہے ہیں، با مسلمان اللہ با برام اللہ۔ اور حقیقت امت ایسی ہے جو نمائندگی کرتا ہے انقلاب مصطفی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولوی کی بات ہوتی ہے وہ حضر نہیں ہوتی، کم از کم علامہ اقبال کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دنیا کا پتہ نہیں تھا، وہ دنیا کے حالات سے باخبر نہیں تھی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سرکار کی حکومت کے نمونے کو سامنے رکھ کر، خلفائے راشدین کے نمونے کو سامنے رکھ کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، وہ جمہوریت کو سسٹم نہیں کہتے، وہ ایک تماشا کہتے ہیں، کھیل۔ بہر جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا و دین سیاست رہے، سیاست
ملکیت ہے پھر وہ مسلمان کی حکومت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بعد وجود میں آیا تھا وہ ساری باتیں دین کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیاست محمود ہوگی جو دین کے امبریلے کے نیچے، دین کی چھائے کے نیچے چلے گی، اور میرا خیال ہے اسی پیغام کو لے کر حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مقدس العالی چلے گا۔ باتیں میں بہت اچھی کر سکتا ہوں، بہت ساری کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن یہ وقت کہنے کا نہیں، میں سننے کے لیے آیا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انقلاب مصطفی کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کرے، وہ معلوم آنے بھی گنی انشاءاللہ خدا بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا نبی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ جو پاکستان کی سرزمین ہے اس کو پورے عالم اسلام پر ایک امتیاز ہے، جو غیرت ایمانی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی ہے۔ ویسے بھی جناب کریں میرا وہ جتنے دور ہے نا وہ شورش کشمیری کا ایک شعر ہے، وہ پورا قصیدہ ہے۔ اس قصیدے کے تحت جب وہ مدینہ پاک میں حاضر ہوا، جنت البقیع کا منظر دیکھا، خاتون جنت کی قبر کا حال دیکھا، آئینہ اہل بیت کی قبر پر دھول اٹھتے ہوئے دیکھی، تو شورش کشمیری کہتا ہے اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی، تیرا گھر کہاں ہے عرب زلزلہ۔ اب میں گزارش کروں گا مرد